السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست انجینئر ضیاء اپنے یوٹیوب چینل شوگر انڈسٹری ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی میرے چینل شوگر انڈسٹری ٹاک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو شوگر انڈسٹری سے ریلیٹڈ تمام معلومات اینڈ ٹائم پر دی جا سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ شوگر انڈسٹریز میں جو ہے وہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیسے چل رہی ہیں، اور گنے کا کیا ریٹ ہے آج کل، اور گنے کا ریٹ جو ہے فردر وہ کتنا بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں، اس وقت جو تمام شوگر ملیں ہیں وہ اس وقت ہائی کرشنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تقریباً تمام ملوں میں اس وقت یارڈ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور گنا بہت تیزی کے ساتھ کرش ہو رہا ہے، اور گنے کا جو تقریباً جو ہے وہ گنے کی صورتحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت تمام شوگر ملوں میں جو گنا موجود ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا کم ہوا ہے، کیونکہ پہلے یارڈ بیلنس جو تھا وہ 1000 پلس ہوتا تھا، مگر آج کل جو صورتحال چل رہی ہے وہ تقریباً 700 سے 800 کے درمیان جو ہے وہ یارڈ بیلنس کی صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ شوگر ملوں میں جو ہے اس وقت چل رہی ہے۔ جو ساؤتھ پنجاب کی شوگر ملیں ہیں ان میں اس وقت جو ہے وہ ہائی ریٹ کرشنگ چل رہی ہے۔ اپر پنجاب کی جو شوگر ملیں ہیں ان میں ذرا یارڈ بیلنس کی صورتحال تھوڑی کم ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ کرشنگ اس وقت بھرپور چل رہی ہے۔ اور جو سندھ کی شوگر ملیں جو اس وقت جو ہے وہ صادق آباد کے نزدیک جو شوگر ملیں ہیں، جو سندھ کی جو شوگر ملیں صادق آباد کے نزدیک والی، جن میں جو ہے وہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ 2022 اور 23 ہے وہ بھرپور طریقے سے چل رہا ہے، کیونکہ یہ شوگر ملیں جو ہیں وہ ہائی ریٹ کرشنگ جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری شوگر ملیں ہیں جو آگے سندھ میں ہیں، وہ شوگر ملیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی سلو کرشنگ کر رہی ہیں، کیونکہ ان شوگر ملوں کی جو کرشنگ سیزن ہے، کچھ شوگر ملیں ایسی ہیں جیسے آصف شوگر مل ہے، وہ تو 5 جنوری کو چلی ہے، تو وہاں پہ جو یارڈ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کم ہے، جس وجہ سے جو ہے کیونکہ ان کے جو علاقوں میں نزدیک کی جو ہے وہ اس وقت جو گنا ہے وہ بہت منیمم اماؤنٹ میں ہے، تو وہاں پہ تقریباً جو سیزن ہے وہ 1.5-2 ماہ کا سیزن ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ چلتا ہے۔ تو سندھ کے جو حیدرآباد یا اس کے نزدیک جو شوگر ملیں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گنے کی یارڈ پوزیشن کی صورتحال وہ بہتر نہیں ہے، تھوڑی کم ہے، اور جو شوگر ملیں جو بالکل بارڈر پہ پنجاب کے ساتھ لگتی ہیں وہاں پہ گنے کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اور وہ ہائی ریٹ کرشنگ اس وقت جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ گنے کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت جو تمام شوگر ملوں میں گنا موجود ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس وقت کرشنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ 60% جو گنا ہے وہ جو شوگر ملوں میں جو ہے وہ اس وقت کرش ہو چکا ہے، جس سے جو چینی جو ہے وہ بن چکی ہے۔ تو یہ تقریباً جو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں جو تقریباً 60% جو گنا ہے وہ کرش ہو چکا ہے، اور 40 سے جو ہے 45% اگر آپ دیکھیں، یا 40 سے 35%، 35 سے 45% اگر آپ لگا لیں تو اس وقت جو گنا ہے وہ باقی جو ہے وہ علاقے میں موجود ہے، جو کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ملوں کی طرف آ رہا ہے۔ اور جو کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ موسم کی صورتحال بھی انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت جو کورا ہے وہ کچھ دنوں سے لاسٹ کچھ دن سے بہت زیادہ پڑ رہا ہے، تو کورے سے جو ہے وہ جو گنے کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنا گنا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ آج جو تھا وہ کورے کی صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی تھی، تو اگر آپ علاقے میں اپنے چکر لگائیں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کورے کی وجہ سے جو اوپر آگ ہیں وہ تقریباً ان کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہوتا جا رہا ہے، کہ کورا اس قدر شدید کورا جو ہے وہ پڑا ہے اس دفعہ۔ مگر اب آج جو ہے وہ کورے کی صورتحال تھوڑی کم تھی، 1-2 دن میں جو ہے وہ تھوڑی اور کم رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ کورے کی صورتحال ختم ہو جائے گی، مگر اس سے جو ہے وہ گنے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ذمہ دار بھائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو اپنا گنا ہے وہ اس وقت نکال رہے ہیں، شوگر ملوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ریٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی معقول ریٹ 300 روپے چل رہا ہے۔ جو پنجاب کی شوگر ملوں میں تقریباً ساری میں جو ہے وہ 300 روپے ریٹ چل رہا ہے، مگر اس کے علاوہ جو شوگر ملیں دوسری ہیں جس میں اگر آپ دیکھیں سندھ کی جو شوگر ملیں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گنے کی سپلائی پنجاب سے بھی شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ گنے کا ریٹ ویری کر رہا ہے، کچھ شوگر ملوں میں 330 ہے، 335، 338 تک جو ہے وہ 40 تک جو ہے وہ گنے کا جو ریٹ ہے وہ جا رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال انتہائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے کہ جو
جو ہے وہ گنا 60% تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو گنا جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف جو ہے وہ انٹر ہوتا جائے گا، اس حساب سے جو ہے وہ گنے کے ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو تقریباً 15 فروری تک جو ہے وہ گنا اپنا ریٹ جو ہے وہ پنجاب کی شوگر ملوں میں شاید 300 تک برقرار رکھ سکے، مگر ایل پی تو ابھی بھی پنجاب کی شوگر ملوں میں لگ رہی ہے، مگر 15 فروری تک گنا میں بھی کہ 300 تک اپنا ریٹ کو برقرار رکھے، مگر اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال انتہائی سویر ہو جائے گی، کیونکہ گنا جو ہے وہ سندھ کو سپلائی زیادہ شروع ہو جائے گی۔ اب بھی جو ہے اگر آپ مختلف پمپوں پہ یا مختلف اسٹیشنز پہ آپ دیکھیں تو سندھ کی شوگر ملوں کو جو ہے وہ گنے کی سپلائی جو ہے وہ کافی جا رہی ہے، کیونکہ بڑے ٹرالے جو ہیں وہ گنا لے کے یہاں سے 1200-1400 من جو ہے وہ گنا لے کے سندھ کو سپلائی کر رہے ہیں ایک ٹرالے پہ جو ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ جیسے جیسے اب فروری کا مہینہ سٹارٹ ہوئے گا، جو صورتحال زیادہ خراب ہوتی جائے گی، کیونکہ سندھ میں گنا جو ہے وہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور گنا جو ہے وہ سندھ کی طرف سپلائی شروع ہو جائے گی۔ گنے کا ریٹ پنجاب میں پھر 300 برقرار نہیں رہے گا، یہ انشاءاللہ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو کیونکہ پھر گنا جو ہے وہ اس کی شارٹیج سٹارٹ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارشوں کی صورتحال بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ فروری میں کچھ بارشیں جو ابھی بھی بتائی ہیں انہوں نے کہ 5-6 تاریخ کو بارشیں ہوں گی، تو یہ جو ہے وہ جیسے جیسے بارشیں ہوں گی یا جیسے جیسے صورتحال آگے کی طرف جائے گی، گنے کے اینڈ سیزن کے اینڈ کی طرف ہو جائے گی، ویسے ویسے گنا جو ہے وہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور 15 فروری سے تو نیکسٹ جو ہے وہ گنا زیادہ سپلائی جو ہے وہ سندھوں میں شروع ہو جائے گی، اور گنے کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 450 کے نزدیک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ سندھ کی شوگر ملوں میں تقریباً 400 تک جو ہے وہ ریٹ جانے کے امکانات ہیں، کیونکہ گنے کی شارٹیج وہاں پہ زیادہ ہو جائے گی۔ پنجاب میں جو ہے وہ صورتحال کچھ نہ کچھ ایل پی جو ہے وہ دور کے علاقوں کو سٹارٹ ہو جائے گی فروری کے جو مڈ سے کے بعد فروری کے اینڈ تک جو ہے وہ کرشنگ سیزن جو ابھی جو صورتحال جو کرنٹ نظر آ رہی ہے کہ شوگر ملیں جس حساب سے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ 15 مارچ تک ہی چلے گا، اور 15 مارچ تک ہی جو ہے وہ کرشنگ ہوگی، اس کے بعد شوگر ملیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اگر بارش کی صورتحال فروری میں کوئی یا مارچ کے شروع میں کوئی بارشیں پڑ گئیں تو مے بھی کہ 8-10 دن جو ہے وہ کرشنگ اور بڑھ جائے، ادروائز جو 15 مارچ ہے اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو چینی کی جو ایکسپورٹ کی صورتحال ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2.5 لاکھ ٹن جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ کی جو اجازت ہے جو مل گئی ہے، تاکہ وہ جو گنا ہے جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے، تو ای سی سی نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ 2.5 لاکھ ٹن جو چینی ہے جو ایکسپورٹ جو ہے وہ کی جائے۔ تو ڈفرینٹ ملوں سے اس کا کوٹا ہے، جو کوٹا جو اس وقت پنجاب کو سب سے زیادہ کوٹا ملا ہے 61% کے نزدیک ملا ہے کہ یہاں سے جو چینی ہے مختلف شوگر ملوں، کیونکہ پنجاب میں شوگر ملیں زیادہ ہیں اور چینی کی پروڈکشن زیادہ ہے، تو ان کو یہ زیادہ صورت ملی ہے کہ یہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد سندھ کو اور جو خیبر پختونخوا ہے ان کو باقی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے دے دیا ہے کوٹا کہ آپ نے اتنی چینی جو ہے 8 شوگر مل نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر ملوں میں اس وقت جو چینی کی پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، امید یہی ہے کہ یہ سیزن جو ہے وہ اتنا انف چینی جو ہے وہ بن جائے گی کہ چینی کی اتنی انف بن جائے گی کہ جو ہمارا سال ہے جو وہ ایزیلی گزر سکتا ہے اور ریٹ بھی اس میں برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر تو چینی ایکسپورٹ ہوتی رہی تو پھر مے بی کہ چینی کے ریٹ جو ہے وہ 110 سے 115 تک جانے کے امکانات ہیں، ادروائز یہی 80 85 100 90 تک جو چینی ہے وہ ایزیلی تمام ڈپارٹمنٹل اسٹور سے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پرمٹ کی صورتحال بھی بہتر ہے، مگر کچھ لوگوں کو پرابلم فیس ہو رہے ہیں کہ ان کو پرمٹ نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ کرشنگ سیزن ہائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گنے کا اتنا زیادہ رش ہے کہ اگر آپ شوگر ملوں کے باہر دیکھیں تو مین روڈ پہ جو ہے وہ کافی رش پڑا ہوا ہے، اندر والے یارڈ جو ہیں وہ تقریباً بھرے ہوئے ہیں تمام شوگر ملوں کے۔ اس کے ساتھ جو مختلف شوگر ملوں میں جو ہے وہ باریک بالکل جو 16 میچ سے پاس چینی جو ہے وہ بھی بہت بن رہی ہے، جو کہ وہ بھی چینی جو ہے باہر جو ہے ایکسپورٹ کی جاتی ہے، تو اس کا بھی رجحان جو ہے وہ مختلف شوگر ملوں میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جو ہے ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ بالکل باریک دانے والی چینی جو ہے اس کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شوگر ملوں میں تقریباً جو ہے وہ مڈ کی سیل بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چینی کی سیل تو جو ہے وہ کبھی تو سودے اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی جو شوگر ملے والے جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، تو اور ملیسس جو ہے اس کی سیل بھی شوگر ملوں میں چل رہی ہے، اور جو بکاس ہے اس کی سیل بھی چل رہی ہے، بکاس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بن رہی ہے، کیونکہ جو ٹوٹل کرشنگ جو کسی بھی شوگر مل کی جو ہوتی ہے اس کی تقریباً 30% جو ہے وہ آپ کی بکاس ہوتی ہے۔
تو تقریباً اگر آپ شوگر ملوں کا وزٹ کریں تو بہت زیادہ مطلب بگاس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو کہ شوگر ملوں کے لیے انتہائی اچھا گمان ہے، تاکہ اس سے سیل ہوگی اور شوگر ملیں تھوڑا سا پروفٹ گین کر سکیں گی۔ باقی شوگر ملوں میں جو صورتحال انتہائی کرشنگ سیزن کی بہتر چل رہی ہے، تو کیونکہ یہ سیزن انتہائی بہتر شوگر ملوں کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ریکوری بھی اچھی ہے، چینی بھی بہت زیادہ نکل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ذمہ داروں کے لیے بھی بہت اچھا گمان ہے کہ ان کو 300 روپے ریٹ ملا ہے۔ لاسٹ ایئر ان کو 225 سے 35 40 اتنا ملا تھا، جو کہ 50 60 روپے جو ہے وہ زیادہ ریٹ ہے اس دفعہ۔ تو باقی مہنگائی بھی جو ہے وہ ذمہ داروں کے لیے بہت زیادہ ہوئی ہے، اور تو اس میں یہ ہے کمپنسیٹ کے لیے 50 60 روپے جو ہے لاسٹ ایئر سے من کے حساب سے جو ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں، جو کہ اس مہنگائی کی صورتحال کو بھی کمپنسیٹ کریں گے، اس کو برابر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ذمہ دار بھائیوں سے یہی ہے کہ کورا پڑ رہا ہے، وہ اپنا جو گنا ہے وہ جلد از جلد شوگر ملوں میں لا کے کرش کروائیں، تاکہ جو کورے کی وجہ سے جو فصل میں جو موسمی صورتحال کی وجہ سے جو گنا کا جو ویٹ لاس ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے اس کو شوگر ملوں میں لائیں، تاکہ جو ہے ان کا جو ہے وہ کور کر سکیں، تاکہ ایک تو ویٹ کے لاس کو جو ہے وہ اس کو بچا سکیں، دوسرا اپنا جو ہے وہ بر وقت جو ریٹ ہے اس کو جو ہے وہ اس وقت برقرار ہے، اس کے حوالے سے اس سے تقریباً جو ہے وہ پروفٹ کما سکیں، تاکہ جو گنے کی فصل پہ ان کا جو خرچہ ہوا ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف شوگر ملوں میں جو ہے صورتحال پہلے تھی کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ ویٹ کا تھوڑا ڈیفرنس آ رہا ہے، مگر مختلف شوگر ملوں جو ہیں وہ کین کمشنر صاحب اور یہ جو دوسرا عملہ جو لوکل گورنمنٹ کا عملہ ہے جس میں ڈی سی اے سی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ چکر لگائے ہیں، چیک کیا ہے، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے۔ تو شوگر ملیں جو ہے وہ تقریباً بہتری جو ہے وہ اپنے لیے بھی بہتری ہے، ذمہ دار کے لیے بھی اس کی بہتری لاتے ہیں، تاکہ ذمہ دار کو بھی اس سے پروفٹ مل سکے، ذمہ دار بھی اس سے چل سکے۔ اور یہ جو شوگر ملیں تقریباً جو ہے وہ ذمہ دار کی بہتری کے لیے ہی لگی ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کی انوالومنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں یا کاشتکار ہیں، ان کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ شوگر ملیں جو ہیں وہ اپنا بہتر کام جو ہے وہ جاری رکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں۔ تو باقی اگر آپ کو شوگر انڈسٹری ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات چاہیے تو کائنڈلی میرے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، میں آپ کو شوگر انڈسٹری ریلیٹڈ تمام معلومات جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ دیتا رہوں گا۔ ابھی تھوڑا سا میں بیزی تھا، تو شوگر مل میں تھوڑا سا بیزی تھا میں، جس کی وجہ سے کوئی ویڈیو لیٹ اپلوڈ کی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ ہے کچھ دنوں کے اندر میں آپ کو اچھی ویڈیو جو ہیں وہ دیتا رہوں گا۔ کائنڈلی میرے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیے گا۔